ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا، ان کو پابند کیا، کرنا کیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اکیلے رب کی، ساتھ میں کسی اور کو شامل کرنا نہیں، اکیلے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اسی کی جو ہے وضاحت آگے اللہ عز و جل جو ہے یہ آیت جو پڑھی ہے بنی اسرائیل سے جو اللہ عز و جل نے وعدہ لیا، یہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی طرح بعین ہی رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر تذکرہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت ہوگی تو اکیلے رب کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ نظر ہے، نیاز ہے، سجدہ جو ہے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کسی قسم کی عبادت ہے تو وہ رب ذوالجلال والاکرام کی جائے گی، کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے کی جائے گی نہیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرے، نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا، ان کو بھی یہی آرڈر ملا کہ تم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ والدین کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے والدین راضی ہیں، رب راضی ہے، اگر تمہارے والدین ناراض ہیں نا، رب ناراض ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ کے بعد میری ذات پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے قال امک، تیری والدہ کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ وہی یہی بات جو ہے دوبارہ رپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، پوچھتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تیری ماں کا حق ہے۔ تیسری مرتبہ پھر وہ پوچھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں کا حق ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا امام الانبیاء سے تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو کا، تیرے والد کا حق ہے۔ ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ امام الانبیاء نے حق کے حوالے سے فرمایا کہ تجھ پر، تیری جان پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا حق ہے۔ یہی ماں ہوتی ہے جو اولاد کو ٹھٹھرتی راتیں ہوتی ہیں، سخت ترین جو ہے کورے والی راتیں ہوتی ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، دائیں سائڈ کرتا ہے تو وہ بائیں سائڈ لٹا لیتی ہے، اگر بائیں سائڈ بھی کر دیتا ہے تو اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو ساری کی ساری رات وہ جا کر جو ہے گزار لیتی ہے، میرے بچے کو آرام آ جائے۔ جب تک بچے کو آرام نہیں آتا ماں جو ہے وہ سکھ چین کا بھی اس کو بھی سکون نہیں آتا، اس وقت تک جو ہے اس کا دل بے قرار رہتا ہے، پرسکون نہیں ہوتا جب تک اس کی جو اولاد ہے وہ پرسکون نہیں ہو جاتی۔ اور والد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری جو ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جو والد ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر انٹر ہونا چاہیں، دروازہ لاک ہے، آپ کبھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک دروازہ کھلے گا نہیں۔ اسی طرح بعین ہی اگر آپ کا والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے نا، وہ راضی نہیں ہے، آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے نہیں ہیں۔ اور مزید جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ یثرب چلے گئے
ایک وہ خاتون آئی جس کی والدہ جو ہے وہ مکہ سے چلی، مدینے کا رخ کیا، سفر کر کے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گئی ہے۔ والدہ کافرہ ہے، بیٹی مسلمان ہے، ماں تو ماں ہی ہوا کرتی ہے نا، اس کے دل کے اندر رب نے رحم رکھا ہے، محبت رکھی ہے، شفقت رکھی ہے۔ وہ ماں چلی، مدینے پہنچی ہے۔ آگے اس صحابیہ کے ایمان کو دیکھو، اس نے امام الانبیاء کے پاس گئی ہے اور سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مکہ سے ملنے کے لیے مدینے آئی ہے، کیا میں اس کی خدمت کروں کہ نہ کروں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کی خدمت کر، وہ تیری والدہ ہے۔ اسلام نے چاہے کافرہ والدین کیوں نہ ہو، اسلام نے ان کا بھی احترام رکھا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ۔ اس صحابیہ نے جو ہے اپنے والدہ کے جو ہے احترام کیا، اکرام کیا، لحاظ رکھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی والدین ہیں جو اپنی اولادوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اولادیں جو ہے اپنے والدین کو گالیاں نکالتی ہیں، ان کے جو ہے ساتھ ان کا حسن سلوک اولاد کا والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بلکہ جو ہے آج اس معاشرے کے اندر والدین کو قتل کیا جا رہا ہے، اولاد سکی اولاد کر رہی ہے۔ ایسا واقعہ بھی ہے کہ ماں کے کہنے پر اپنے والد کو جو ہے پسٹل کے ساتھ سکا بیٹا جو ہے وہ قتل کرتا ہے باپ کو۔ کئی سال تک وہ سعودیہ کی سرزمین پر رہا لیکن وہ عمرہ نہیں کر سکا۔ جب بھی ارادہ کرتا تھا، احرام باندھتا تھا کہ عمرہ کر لوں، رب کی طرف سے ایسی ناراضگی کہ وہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ روح جو ہے وہ ابھی میری پرواز کرنے والی ہے، جسم کو جو ہے چھوڑنے والی ہے۔ تقریباً وہ 15 سال تک رہا، عمرہ نہیں کر سکا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں وہ ہے بوڑھے ہو جائیں یا ایک ان دونوں میں سے، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، ان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور بات جب کرنی ہے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت والا رویہ ہو، پیار والا رویہ ہو۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے بس اوقات تلخ کلامی بھی آ جاتی ہے، رویے بدل جاتے ہیں۔ رب نے یہاں تذکرہ بڑھاپے کا کیا ہے، جب بوڑھے ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب وہ جوان ہو تو جو مرضی کر لے۔ یہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی کچھ عادات مطلب ہے وہ بچپن والے بھی ہو جاتی ہیں، چچڑا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو، اولاد کو جو ہے نرم مزاجی کو اختیار کرنا چاہیے، حسن و سلوک والا رویہ ہو۔ آج حالت یہ ہے اس معاشرے کے اندر والدہ ہے یا والد ہے، وہ تھوک مطلب ہے نیچے گراتے ہیں، وہ تھوک گرائی ہوئی بھی اولاد کو گوارا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر وہی والدین اولاد کے مال سے خرچ کرنا چاہیں، جو اولاد ہے وہ گلہ اور شکوہ کرتی ہے، کہتی ہے میرے مال سے خرچ کر رہے۔ ایک صحابی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو والد ہے وہ میرے مال سے جو ہے وہ خرچ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ خرچ کر لیتا ہے۔ مال میرا ہے، کمایا میں نے، میرا والد خرچ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیرا مال ہے اور تو ہے، دونوں جو ہے تیرے والد کے،
تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ تیرے والد کا ہے۔ والد کو اختیار ہے کہ اپنی اولاد کا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہاں تو پیسہ روپیہ کوئی خرچ کر لے، والد پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے معاملات، جھگڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں، گھر جو ہے وہ فساد فی الارض وہ رونما ہو جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ والد کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے درمیان جو ہے جو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو وہ بھی برابر کی جائے۔ کیا کی جائے؟ برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو، حدیث صحیح البخاری کی ہے، ایک بچہ مجھے بڑا پیارا ہے، اس کو میں نے جو ہے اونٹ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ باقی اولاد کو بھی اونٹ دیے؟ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر دوسروں کو نہیں نہ دینا اس سے بھی واپس لے لو، اگر دینے ہیں تو سب کو دو، اگر دینے ہیں تو سب کو دو، اکیلے کو نہ دو۔ اس میں شک نہیں ہے اولاد میں سے والد کو کچھ، اس میں سے اولاد میں سے کوئی ایسا جو ہے بیٹا یا بیٹی ہے وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں، دل کسی کے ساتھ جو ہے زیادہ رغبت کر جاتا ہے، لیکن مال تقسیم کرنے کے اندر بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، انصاف ہو تاکہ اولاد کے اندر نفرت پیدا نہ ہو۔ جیتے جی انسان والد جو ہے اپنے مال کو خرچ کرے گا، اولاد کے اندر تقسیم کرے گا، چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے برابر تقسیم کیا جائے گا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے پھر وراثت کہلاتی ہے، وراثت میں جو ہے بیٹے کو الگ سے حساب سے دی جاتی ہے اور بیٹی کو اور حساب سے دی جاتی ہے۔ یہ اسلام نے قانون رکھا ہے۔ ہم کسی کو جیتے جی زیادہ مال دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ، محبت، ان کے لیے دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے رحم فرمائے۔ اور مزید رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے بات حسنہ ہو، اچھی بات ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب مساکین کے ساتھ، اور جو مسافر لوگ ہیں، عوام الناس ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہی رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے یتیموں کے مال کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو کھانے کے لیے ہم تدبیر جو ہے اپناتے ہیں، کسی طریقے سے ان کا مال ہم ہڑپ کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے، تعلموا انسابکم، امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کا حسب نسب معلوم کر لو۔ ہم تو اپنے اولاد کو حسب نسب بتلاتے نہیں ہیں۔ آج بھی آپ سعودیہ میں جائیں، وہاں کے جو سعودیہ کے مستقل جو وہاں کے شروع سے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے حسب نسب کا علم ہے، پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہمارا خاندان، ہماری لڑی جو ہے، ہمارا نسب جو ہے وہ کہاں سے ہمارا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے اور کہاں تک موجود ہے۔ آج ہم کو موجود معلوم ہی نہیں ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، اولاد کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ لفظ مشہور کر دیا گیا ہے کہ کزن کزن کزن، یہ نہیں پتا ہوتا کہ ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، فلاں رشتہ اس کے ساتھ تعلق لگتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ انگریزی کا لفظ آگے کزن، وہ اس کو ہم استعمال کر دیتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کزن، کوئی اور ہمسایہ تب بھی کزن ہے، کوئی ہے کزن ہی کزن ہے۔
ہم اپنی اولاد کو رب کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں حکم دیتے ہیں، تو علموا من انسابکم ما تصلون رحامکم فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل مسرۃ فی الآل۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی اولاد کو حسب و نسب کا علم معلوم کراؤ تاکہ جو ہے آپ لوگ صلہ رحمی اختیار کر سکو۔ پوچھا جاتا ہے فلاں کیا لگتا ہے؟ یار وہ دور کا رشتہ دار ہے، کیا لگتا ہے رشتے میں؟ پتہ نہیں ہے جی۔ اگر اس کی اولاد میں یہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہی نہیں ہے، ایک نسل کے بعد وہ جو ہے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اسی کو اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کر لیتے ہیں، باقی جو خاندان ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ امام الانبیاء نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے نا، جس کا یہ ایمان ہے، میرا اللہ یوم آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ جو آدمی صلہ رحمی اختیار نہیں نہ کرتا، حقیقت کے اندر اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان والا شخص وہی ہے جو صلہ رحمی اختیار کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کبھی غور کیا؟ صرف صلہ رحمی سنتے رہتے ہیں۔ ایک قسم کا آپ کا رشتہ دار ہے، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ درگزری اختیار کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ یہاں تھوڑا سا معاملہ پیدا ہو جائے ہم تو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، رشتہ دار کو بیمار پڑ جائے تب نہیں پوچھتے۔ حقیقت بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی بیمار ہوا، حالت یہ تھی کہ وہ آخری لمحات کے اندر تھا، بھائی پوچھنے کے لیے نکلا، بھائی کی بیگم کہتی ہے اس کو نہیں پوچھنا، اگر پوچھنے جائے گا نا تیری ٹانگیں جو ہے توڑ کے رکھ دوں گی۔ تھوڑی دیر گزری، اپنی بیوی کی بات کو مانا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اس کے بھائی کی جو روح جو ہے وہ جسم کو جو ہے چھوڑ گئی، دنیا سے چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ اس نے چکھا، ساری زندگی پچھتاتا رہا، بیوی کی بات کو لے کر اپنے سکے بھائی کی جو ہے اعتماد داری نہ کر سکا۔ یہ حالات ہمارے معاشرے کے، ہم بیویوں کے، دوست احباب کے جو ہے غلط مشورے پہ لگ جاتے ہیں، لیکن صحیح معنی کے اندر جو اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے تعلق کو جوڑنے کا، اس کی طرف نہیں جاتے۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات، گجراں والے کی بات ہے، بھائی بیمار ہوا ہے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ بیچارے کے پاس کھانے کے بھی لیے بھی کوئی پیسہ نہیں تھا تاکہ کوئی کھانے کے لیے خوراک لے لے۔ بھائی نے اپنی بیوی کی ذریعے جو ہے پیغام بھیجا، جاؤ میرے بھائی کو کہو بھائی تمہارا بہت سیریس حالت کے اندر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو دینا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ سکا بھائی اپنے بھائی کو کچھ نہیں دیتا، نہ ہی حال حویل جو ہے پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ پیغام کیا، بھائی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، نہ کوئی چیز پہنچائی ہے۔ مرنے سے پہلے وہی جو بیمار تھا کہنے لگا اپنی بیوی کو انہی پرانے میرے کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دینا، میرے بھائی سے کوئی چیز جو ہے میرے مرنے کے بعد نہ لینا۔ یہ آج معاشرہ ہے، ہم اپنی بیویوں کی باتوں کو مان کر ہم جو ہے اپنی ضدوں پر، انا پر اپنے سکے بھائی کے ساتھ تعاون کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں اتنا واضح فرمایا، اتنی نصیحتیں فرمائی اپنے جو ہے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے کہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ تمہارا جو ہمسایہ ہے وراثت کے اندر حقدار ہے۔ ہمارے بھائی جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے یہ بھی حق ہے، بیمار پڑ جائے تیمارداری کے لیے جاؤ، اگر جاؤ گے تو 70,000 فرشتے، صبح کو گئے ہو
تو شام تک وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ شام کو گئے ہیں پوچھنے کے لیے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم پوچھنے کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہیں وہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو بھائیوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ مولانا طیب افضل صاحب گجرانوالہ کے فاضل مدینہ یونیورسٹی کے ماشاءاللہ عالم دین ہے، ان کے بھائی نے جو ہے اپنے کاروبار کے اندر اس کی نوکری دی ہوئی ہے، شالیمار کلونی کے اندر جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی طرح 1.5 کروڑ کی جو ہے وہ مطلب جگہ لے کے بڑی خوبصورت کوٹھی بنا کر دی ہے، اور ساتھ میں تنخواہ بھی دے رہا ہے، فری میں کوٹھی بنا کر، اور دکان بھی خرید کر دی ہے۔ یہ بھائی ہے۔ اگر ایک کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو ہم جو ہے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس وقت تک رب بھی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ مال واللہ ساتھ نہیں لے کر جائے گا انسان، وہی مال کام آئے گا جو رب کے راستے کے اندر خرچ کیا ہوگا یا خود کھا لیا ہوگا، باقی تو ختم ہے، پیچھے رہ جانے والا ہے، پتہ نہیں کس کام کے اندر لگا دیں گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑیے۔ آدمی یہ نہ سمجھا کرے کہ سیدنا پر جو ہے اس نے بات کر دی تھی لہذا جو ہے میں تعلق کو توڑ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی کوئی مسلمان بھائی تو لڑ پڑے، جھگڑا ہو جاتا ہے، معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے۔ جو آدمی قطع تعلقی کرتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ جو تعلق کو جوڑتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ خیرکما من یبدأ السلام، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے سب سے بہتر شخص وہی ہے جو سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے۔ ہم تو سلام ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، الٹا جو ہے ہم اپنے آپ پر سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، کہیں سوال نہ کر لے۔ اللہ عز و جل کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يَأْتُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ عز و جل کا قرآن کہتا ہے جو تم میں سے جو ہے زیادہ وسعت والے ہیں، مال والے ہیں، جس کے پاس مال موجود ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جو آدمی اپنے رشتہ داروں پر جو ہے خرچ کرتا ہے نا اس کو 2 اجر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ 2۔ ایک تو صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ ہمارے رشتہ دار بیچارے ہمارا مال باہر لوگوں کے لیے تو ہم دے دیتے ہیں، ادھر ادھر دے دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے۔ بہترین صدقہ گھر کے اندر خرچ کرنا ہے، اور جو ہے ڈبل قسم کا آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ایک وہ صدقہ وہ اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ مال کو روک لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے تاکہ تعلق کو جوڑا جائے نہ کہ توڑا جائے۔ اللہ عز و جل سورۃ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم سے تمہارے رشتہ داروں کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے۔ ارحام رحم سے ہے، رحم جو ہے یہ پیٹ کے اندر جہاں مطلب ہے بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے ساتھ جو تعلق انسان کو ہوتا ہے یہ خونی رشتہ داری والا تعلق ہوتا ہے، پیٹ بطن کا رشتہ۔ آپ کے خاندان ہے وہ سارا کا سارا پیچھے ایک آدمی تھا، ایک والد اور ایک والدہ تھی، وہ آگے لڑی، وہ قبیلہ وہ خاندان وہ آگے چلا ہے، چاہے وہ مختلف آگے شاخوں کے اندر قبیلہ بڑھتا گیا ہے لیکن وہ خاندان تو پیچھے ایک ہی ہے نا، خون ہی تو ایک ہی ہے نا۔ اس کا خیال رکھنے کا رب کا حکم ہے کہ تم سے تمہارے رحم والے جو رشتہ دار ہیں نا ان کے متعلق پوچھا جانے والا ہے، ان کا خیال رکھ لو۔
اس لیے میرے برادر، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر طویل ہو جائے اور میرے رزق کے اندر فراوانگی آ جائے، برکت والا رزق ہو، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی عسرہ فلیصل رحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے اور میری عمر کے اندر برکت پڑ جائے، عمر طویل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اختیار کرنے والے اور اچھے اخلاق کے مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت ہے جس کی جو ہے وہ 5 وقت کی وہ پابند ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج اس نے کیا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں اور جو پڑوسی ہے، جو ہمسائے ہیں، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بتایا گیا نا یہ عورت نوافل بھی اتنا نہیں کرتی، فرائض اپنے سر انجام دیتی ہے، لیکن اس زبان سے، اس کی ہاتھ سے جو ہے اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے سب محفوظ ہیں۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہو۔ یہ ایسی عورت ہے فرائض تو سر انجام دیتی ہے لیکن نوافل ادا کرتی نہیں ہے، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے کتنے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ہے ہمسائے جو ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں حسن خلق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ توڑنے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توڑنے سے محفوظ فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو ہے حالات طرح خراب ہیں، اللہ تعالیٰ جنگ سے محفوظ فرمائے۔ جنگ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور مزید رسول اللہ فرماتے اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر آدمی کو ایسے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔